کہا میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر آپ لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ میں ٹرانسفر دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود اگر آپ کا شک ہے تو آپ کا ایمان میں فرق ہے میرے بھائی۔ قرآن مجید کے اوپر اعتراض ہے، میرے اوپر نہیں۔ اگر قرآن مجید میں اٹھاؤں اور پھر جھوٹ بولوں تو میں مسلمان ہی نہیں ہوں بھائی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی آسان عمل لیکن بہت ہی مجرب المجرب عمل، اور یہ عمل جس نے بھی آج تک کیا ہے اور کسی بھی چیز کے لیے کیا ہے تو اللہ نے وہ کام کر دکھایا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں اور ایسی مشکلات ہیں کہ راتوں کے نیند اڑی ہوئی ہیں، تو بفضل تعالی اللہ جل شانہ ان فن میں وہ حل کر دے گا اور اللہ جل شانہ خود مددگار ہوگا۔ اگر کہیں پر آپ کا دلی خواہش ہے اور تمام رکاوٹیں ہیں، ہزار رکاوٹیں ہیں، آپ کا خواہش پورا نہیں ہو رہا، چاہے وہ نوکری ہے، چاہے وہ نکاح ہے، چاہے وہ راضی نامہ ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، جو آپ دل اور دماغ میں سوچتے ہو وہی چیز آپ کو ملے گا، بشرط یہ کہ آپ کا کام جائز ہو۔ اب یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ جائز کیا ہوتا ہے، ناجائز کیا ہوتا ہے۔ اتنے بچے بھی نہ بنو میرے بھائی۔ جائز ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے۔ ناجائز ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ اور اس کا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات کلیئر کر لیتا ہوں پھر آگے بڑھ لیتا ہوں۔ میں جو زبانی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں 0340 11 566 76، یہ ٹرانسفر لینے کا نمبر ہے، اور مسائل حل کرنے کا نمبر 0319 22 81 462، یہ مسائل حل کرنے کا نمبر ہے۔ ان دو نمبروں کے علاوہ دنیا میں کسی بھی نمبر پر اگر آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ روزمرہ شکایت آتے ہیں، روزمرہ کوئی نہ کوئی کہتے ہیں کہ فلان نے مجھ سے اتنا پیسے لیے، اتنے لے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ کو میں نمبر سکرین پر لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی پہ بول دیتا ہوں، تو اتنے بھی چھوٹے نہ بنے، اتنے بھی بچے نہ بنے کہ پھر جو ہے نا پھر آپ کئی اور جگہ جا کے غلط نمبر پر کانٹیکٹ کرتے ہیں یا کمنٹ سے کئی نمبر اٹھاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ آپ نے پیسے لے لیے اور کام نہیں کیا، پیسے کسی اور کے دیے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو ضروری ہے، آج ہی اگر ہو سکے تو یہاں پر میں ایڈ کر لوں گا، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا، ایک نہیں بلکہ بہت سارے، اور جو واقعہ میرے ساتھ آج ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے آپ حاضرات دے دو، ٹرانسفر دے دو، اس کے بعد پیسے۔ میرے بھائی، تیرے پیسوں کا میں بھوکا نہیں ہوں، وہ اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے؟ کہیں اور آپ کے کام آ جائیں گے۔ آپ کو میں نہیں بلاتا ہوں، آپ کے اوپر میں زبردست نہیں کرتا ہوں، آپ خود چل کر آتے ہیں، آپ کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں لوگوں کا خدمت کر لوں۔ یا اور بہت لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیطانی پری اور شیطانی عمل مجھے دے دو۔ اللہ اور رسول کا واسطہ میرے بھائی، قیامت کے دن آگ سے پھر تو مجھے نہیں بچا سکے گا، میرا اپنا اعمال مجھے بچائیں گے۔ اچھا، میں عمل بتانے جا رہا ہوں، انتہائی آسان عمل ہے اور یہ باتیں بہت ضروری تھی اس لیے میں نے کی ہیں۔ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہے، کوئی بھی کام میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، نہیں ہو رہے، کوئی بھی دنیا جہان کا کام ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ہر مسئلہ بفضل تعالی حل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے کرنا ہی ہے کہ صرف اور صرف 4 رکعت نفل آپ نے پڑھنا ہے، صلاۃ الحاجہ۔
नियत आप लोगों ने इस तरह करना है कि 4 रकात नफल नमाज पढ़ता हूँ, इसी वक्त मेरा मुंह क़िबले की तरफ हो या बैतुल्लाह की तरफ हो, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अच्छा अब 4 रकात आप लोगों ने किस तरतीब से पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है वो सुन लें। आम नमाज जो होती है उस ही तरह नमाज, जो चाहे आप सुन्नत पढ़े, फ़र्ज पढ़े, कोई भी नमाज हो, उस जैसा ये नमाज है। इसमें कोई रद्द बदल नहीं है सिवाय एक चीज़ के कि आप पहली रकात में 3 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें, दूसरी रकात में 3 मरतबा आप सूरतुल इखलास पढ़ें, तीसरी रकात में सूरतुल फलक पढ़ें 3 मरतबा, और चौथी आखिरी रकात में आप सूरतुल नास 4 मरतबा पढ़ें। इस नफल का, इस सलातुल हाजात का बड़े बड़े उलमाओं ने, बड़े बड़े आमिलीन, नेक सालिह आमिलीन, उन्होंने कसमें उठाई हैं कि आप एक ही मर्तबा ये अमल कर ले। अगर उस ही वक़्त काम न हुआ तो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की कसम खाई हुई है। तो मेरे भाई, आज जिस भाई ने मुझे कहा ना कि आप पहले ट्रांसफ़र दे दो उसके बाद फिर मैं पैसे दूंगा, तो मैंने कहा मैं मस्जिद में बैठकर कुरान मजीद उठाकर आप लोगों को मैंने कहा है कि मैं ट्रांसफ़र दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बावजूद अगर आपका शक है तो आपका ईमान में फ़र्क है मेरे भाई। कुरान मजीद के ऊपर एतराज़ है, मेरे ऊपर नहीं। अगर कुरान मजीद में उठाऊं और फिर झूठ बोलूं तो मैं मुसलमान ही नहीं हूं भाई। और एक ज़रूरी बात यह है कि जिन भाइयों और जिन बहनों ने ट्रांसफ़र लिया हुआ है तो वो बार बार कांटेक्ट ना करें, बार बार फिर कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब एक मतलब मैंने फुल मसला हल कर दिया फिर आप कांटेक्ट करते हो कि ये क्या है, वो क्या, ये इस तरह क्या, ये किस तरह करना है, ये हाँ जो समझ नहीं आते बिल्कुल मैं ताबेदार, वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन फजूल तंग करना वो मेरा भी टाइम का ज़िया है और आप लोगों का भी टाइम का ज़िया है। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा अमल और सुन ले कि जो बीमार हो, लाइलाज मरज़ में मुब्तला हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, जवान हो, कोई भी हो, तो वो रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़े या अल्लाह या अल्लाह, या इस तरह पढ़े या अल्लाह या अल्लाह, या इस तरह पढ़े अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक है, 1000 चलते फिरते उठते बैठते बात करते हुए हर वक्त। इसकी कोई टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है, टाइम का कैद इसमें नहीं है, जब चाहे जिस वक्त चाहे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सुबह जब सूरज निकल आए उस वक़्त से लेकर गुरूब आफ्ताब से पहले मगरिब आज़ान से पहले, इशराक टाइम से लेकर मगरिब आज़ान से पहले, इनके दरमियान आप लोगों ने पढ़ना है। दरमियान में एक और टाइम है जो ज़व्वाल का टाइम है, 12 बजे के आसपास, उस वक़्त भी आप लोगों ने नहीं पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला हर काम आपका इससे भी हो जाएगा और ख़ास तौर पर हर मसला इंशाअल्लाह हल होगा और हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें मेरे पंखा भी नहीं है, अगर पंखा में लगाता तो फिर शोर बहुत ज़्यादा होती ना। ये देखो गर्मियों में बैठकर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और उसके बावजूद भी आप 1000 सवाल उठाते हैं और मेरा वक़्त ज़ाया करते हैं। अल्लाह जल्ल शान आप सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।